یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور اس کے راوی اس امت کے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، چوٹی کے محدث اور فقیہ تھے۔ یہ خیبر والے سال مسلمان ہوئے تھے، یمن سے آئے تھے، اور بنو دوس ان کا قبیلہ ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام خیبر میں تھے، تو آپ خیبر میں شریک ہوئے، یعنی غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو اور ساتھ آنے والوں کو جنگ خیبر کے مال غنیمت میں شامل فرمایا تھا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چپکے رہے۔ یہ پوری جو آپ کی زندگی باقی تھی، جو 4 یا 5 سال تھے، ساتھ رہے، یعنی اپنے علاقے سے آ گئے اور پھر دوبارہ اپنے علاقے کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا۔ اتنا ان کو شوق تھا نبی علیہ السلام کی صحبت کا اور آپ سے طلب علم کو حدیث سے سننے کا۔ ایک بار پیغمبر علیہ السلام فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، بچھا دی۔ آپ نے کچھ دعا کی، اس پر پھونک ماری، فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ فرماتا ہے کہ اس کے بعد میں کبھی کوئی علم کی بات نہیں بھولا۔ 5575 حدیثوں کے یہ راوی جو ہم تک ان کی حدیثیں پہنچی، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ تعلق ایمان کی دلیل ہے، ہمارے ایمانوں کا امتحان ہے اس صحابی کے تعلق سے۔ ایک بار ابو ہریرہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احب عبدک ھذا وامہ واحببہما الی عبادک المؤمنین۔ یا اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرما، ابو ہریرہ سے اپنے اس بندے سے محبت فرما، اور اس کی ماں سے بھی محبت فرما، اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ یہ ابو ہریرہ کے مناقب میں سے، اپنے مومن بندوں کا ان دونوں کو محبوب بنا دے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جس بندے کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے وہ سچا مومن، اور جس شخص کے دل میں اس عظیم صحابی کے بارے میں کوئی خلل ہے، کسی قسم کی نفرت کے جذبات ہیں، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اس کا ایمان مشبوہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے فرقے اور بہت سے لوگ ابو ہریرہ پر طعنہ زنی کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کوئی کہتا ہے غیر فقیہ ہیں، اور کوئی کسی اعتبار سے ان پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ ان سب کے عقیدے اور ایمان مشبوہ ہیں، لیکن ان کی محبت جس شخص کے دل میں ہوگی، سچی محبت، انشاءاللہ وہ سچا مومن ہوگا۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل علیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قوم کو، قبیلے کو، خاندان کو ڈرائیے جو آپ کے قریبی ہیں، ان سب کو ڈرائیے۔ فقال، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا یا معاشر قریش، اے قریشیو، او کلمۃ نحوہ، اس جیسا اور کلمہ آپ نے کہا، اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کو خرید لو، اپنی جانوں کو خرید لو۔ کس چیز کے ساتھ؟ سچے عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ، ایمان باللہ کے ساتھ، تاکہ یہ جنت کا اثاثہ بن جائیں، یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ جہنم سے بچا لو انہیں، عمل صالح سے خرید کر، ایمان سے خرید کر، اللہ کی توحید سے خرید کر ان کو جہنم سے آزاد کرا لو، اور جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا لو اپنے عمل کے ذریعے۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ تعالی سے تمہاری کچھ کفایت نہیں کر سکوں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمارا بھائی یا ہمارا بھتیجا اللہ کا نبی ہے، ہم کو بچا لے گا، نہیں، اس دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی بے بسی، بے اختیاری دنیا میں ملاحظہ کر لی، اور یہ قیامت کا معاملہ بھی دیکھ لیجیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس اللہ کے پیغمبر کے چچا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کی بھی اللہ کے ہاں کچھ کفایت نہ کر سکوں گا، کچھ کام نہ آ سکوں گا۔
یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آپ کی پھوپھی، ایک ہی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا، فرمایا کہ آپ بھی سن لیجئے، عمل کیجئے، اپنے آپ کو عمل صالح سچے عقیدے سے جہنم سے بچائیے، نکالیے، خریدیے اسے، اور جنت کی وراثت کے قابل بنائیے، میں قیامت کے دن آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو، جو موجود ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں تمہاری کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا، کوئی کفایت نہیں کر سکوں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا ایک خطاب عام تھا، آپ نے تمام صحابہ سے کہا، تمام صحابہ سے فرمایا کہ لا یأتین احد منکم یوم القیامہ وعلی رقبتہ بعیر لہ رغاء ویقول یا محمد اغثنی واقول قد بلغت۔ ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن آؤ، تمہارا برا حال ہو، مجھے تلاش کرتے پھرو، اور تلاش کر کے کہو اغثنی، ہماری مدد کیجئے، ہمیں بچا لیجئے۔ اس وقت میرا کیا جواب ہوگا؟ سن لو، واقول، اس دن میں کہوں گا قد بلغت، میں نے دین پہنچا دیا تھا، ہر بات وعدے کر دی تھی، ہر خیر و شر سے آگاہ کر دیا تھا، تم نے عمل کیوں نہ کیا؟ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی بیٹی سے فرما لے کسی کام نہ آ سکے، بلکہ دنیا میں بھی اتنی بے بسی۔ ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آپ گھر میں نہیں تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کے گٹھے دکھائے کہ دیکھیں پانی دور سے لاتی ہوں تو کیسے یہ گٹھے پڑ چکے ہیں، پھر کمر کا نشان دکھایا کہ مشکیزہ اٹھا اٹھا کر یہ کمر پر نشان پڑ گئے، مجھے ایک خادم کی ضرورت، مجھے ایک خادم کی ضرورت۔ تو نبی علیہ السلام آئے تو میری سفارش کیجیے، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے ایک خادم دے دیں، میری مشکل حل ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام آگے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فاطمہ کی آمد کا ذکر کیا اور یہ حالت زار بیان کر دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی بیٹی کی تکلیف سے کتنا تڑپے ہوں گے، کتنے مضطرب ہوں گے کہ بیٹی کو اتنی تکلیف ہے۔ لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا رخ آخر کی طرف موڑ دیا، خادم نہیں تھا، فوراً اپنی بیٹی کے گھر آ گئے اور کہا کہ بیٹی تم نے خادم کا سوال کیا، تمہیں اس سے بہتر چیز دے دی، دن بھر کام کرتی اور رات کو بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ کہہ لینا، 33 بار الحمدللہ کہہ لینا، اور 33 بار اللہ اکبر۔ دن بھر کی ساری تھکاوٹیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے دور کر دے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایک ایسا نسخہ دیا جو قیامت کے دن کارگر ہوگا، اس کا نفع دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی۔ یہ ذکر سبحان اللہ، تسبیحات، تحمیدات اور یہ تکبیرات بڑا نافع ذکر ہے، بڑا نافع ذکر۔ جب پیارے پیغمبر معراج پر گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اقرئ امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر واپس جاؤ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا پیغام دے دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے۔ وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے، پودے تم نے لگانے، اپنے باغات تم نے تیار کرنے۔ وَإِنَّ غِرَاسَهَا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار سبحان اللہ کہو گے جنت میں ایک پودا لگ جائے گا، ایک دفعہ الحمدللہ کہو گے دوسرا پودا، اللہ اکبر تیسرا پودا، لا الہ الا اللہ چوتھا پودا۔
ذکر کرتے جاؤ اپنے باغات کو پھیلاتے جاؤ. یہ شریعت کی سماحت. تو پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام تھا بھی نہیں اور اپنی بیٹی کی تربیت کر دی. ان کو ایک ایسی چیز عطا فرما دی جو دنیا میں بھی نافع ہے اور قیامت کے دن بھی نافع ہوگی. تو دیکھیں یعنی شاہد یہ ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے کتنے وہ بے بس بے اختیار. ان میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی بے بسی دیکھ لو, دنیا میں بھی دیکھ لو اور آخرت کے تعلق سے بھی دیکھ لو. لہذا ہمیں آج اپنے آپ کو خریدنا ہے, جہنم سے نکالنا ہے. عقیدہ توحید کے عوض اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تیاری اور محنت کرنی ہے. یہی چیزیں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور قیامت کے دن. جی